الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سسٹرانہ آپ دیکھیے گا اگر چیٹ انیبل ہے. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین. اچھا جی، آپ لوگ کلاس میں ہیں؟ جو بھی پارٹیسپینٹ ہیں اگر آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں تو کائنڈلی 1 ٹائپ کیجیے گا تاکہ کمیونیکیشن تھوڑا سا ڈیولپ ہو ہمارے درمیان. اوکے سسٹر صرف سمیہ ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ہم جو ہے اپنا دعا کا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. جو ہم نے لاسٹ 2 ویک میں جو دعا کی تھی آپ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. خوبصورت دعا تھی نا، اللہم البسنا لباس التقوی. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہماری سورت نساء ہے اس کا آغاز میں ہی ایک آیت جو پہلی آیت تھی اس میں بار بار تقوی کا ذکر کیا، اور ابھی تک جتنے احکامات ہم نے پڑھے ہیں ان احکامات پہ انسان تقوی کے بغیر عمل نہیں کر سکتا نا. تو ہم کوشش کریں گے کہ تقوی کے حصول کی دعائیں جو ہیں وہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. آج کی دعا انشاءاللہ جو ہم کریں گے اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تقوی ہی مانگ رہے ہیں. آج کی دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک رکھنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اب تقوی کی ڈیفینیشن کس کس کو یاد ہے جو استاذہ نے ہمیں کروائی لاسٹ ویک؟ پہلا لیسن ہمارا اسی پہ بیسڈ کرتا تھا. تقوی کیا ہے؟ ہم کس چیز کو تقوی کہیں گے؟ ایک لفظ تو وہی آ جاتا ہے نا، ہم سمپل کہتے ہیں ڈرنا بچنا. تو لیکن ایکچول میں اگر ہم اس کو الیبوریٹ کریں، ان ڈیپتھ دیکھیں تو تقوی ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، اور ہر اس کام سے بچ جانا جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور جس سے منع فرمایا. رائٹ؟ یہی تقوی ہے نا؟ صحیح. تو اب نفس کے لیے تقوی مانگنا، نفس ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جہاد ہمارے نفس کے ساتھ ہوتا ہے. نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. نفس کیا کرتا ہے؟ ہمیں ڈیویٹ بھی کر سکتا ہے اگر ہم اس کی خواہشات کے پیچھے چلنے لگیں. پھر ہمارا نفس جو ہے اگر ہم اس کو کنٹرول کر کے نہیں رکھیں تو شیطان کے تابع بھی ہو سکتا ہے. تو بہترین طریقہ کیا؟ اس کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے کہ اے اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا فرما. تقوی یعنی کہ اپنا ڈر عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما کہ میں خوش دلی کے ساتھ وہ کام کروں جو کہ تجھے راضی کرنے والے ہیں. وزکیہا انت خیر من زکاہا،
اور اس کو پاک رکھ تو بہترین پاک رکھنے والا ہے۔ اب ایک تو ہماری ہوتی ہے ظاہری طہارت، ٹھیک ہے، ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اپنے بال ٹائڈی رکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہمارے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ناخنوں کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہماری باطنی طہارت۔ باطنی طہارت میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ اپنے خیالات کو صاف رکھنا، اپنے وسواس جو ہمارے دلوں میں آتے ہیں ان کو جھٹکتے رہنا، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا، بری سوچیں نہ سوچنا، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے پھر کیا آتا ہے؟ پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر وہ سوچ بنتی ہے، سوچ کا اظہار زبان سے اور پھر عمل سے ہوتا ہے، صحیح؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ خراب ہونے لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے تقوی کے حصول کی دعا کرتے ہیں تو پھر نفس کی پاکی کی دعا بھی کرنی ہے کہ اس کو پیوریفائی کر دینا۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان اپنے لیے نہ خالص چیز پسند کرے گا۔ ہم کوئی چیز لینے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ ساری عورتیں، آپ گولڈ کی جویلری لینے جا رہے ہیں، آپ 22 کیرٹ پسند کریں گے یا 10 کیرٹ پسند کریں گے؟ آپ کیا پسند کریں گے اپنے لیے؟ 22 رائٹ۔ اچھا، آپ ڈائمنڈز لینے جا رہی ہیں، سولیٹیئر لیں گی یا ایکسنٹ لیں گی؟ اگر آپ کو چوائس دی جائے سولیٹیئر ڈائمنڈز لیں گے نا، یعنی پیور چیز پسند کریں گے ہم اپنے لیے۔ تو اپنے نفس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیور کرنا ہے، صاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ معاملات میں جو ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات کریں، معاملات کریں، ان کے اندر بھی خوبصورتی آ سکے۔ اور کیا کوئی انسان خود سے اپنے پاکی صفائی کر سکتا ہے؟ اپنی سوچوں کو صاف ستھرا کر سکتے ہیں جبکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے نہ ڈالا جائے، رائٹ؟ تو پھر یہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ نفس کو بھی تقویٰ دیں اور یہ بلیو کریں کہ یہ دعا مانگنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہترین دوست۔ دل میں جب کسی کے بارے میں وسواس آنے لگے، کسی سے کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ذرا برابر کا جواب دے دیں، تو اس ٹائم کیا اللہ تعالیٰ ہمارے بہترین دوست ہیں، دل کا حال اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ اور مولا بھی ہیں، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں جان دینے والا بھی اللہ، ہماری جان لینے والا بھی اللہ۔ تو سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، اور اس دعا کو مانگنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر ہم انیشلی تقویٰ کے اس لیول کو اٹین نہیں کرتے لیکن برے خیالات ضرور دل سے نکل جاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس ایک دفعہ پھر اس دعا کو مانگ لیتے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اور پھر کسی کا کال ہے نا کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کو فالو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو جو ہے نا صاف بھی رکھیں اور تقویٰ بھی اختیار کریں تاکہ ہم شیطان کے تابع نہ چلے جائیں، صحیح؟ کوئی کوسچن اس سے پوچھنا ہے؟ اچھا، ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اگر آپ لیٹ جوائن کرتے ہیں ڈیورنگ دا سیشن تو سیشن کو ایز از جوائن کر لیں، السلام علیکم نہیں لکھیں، اس سے تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کوئی کوسچن آپ کا اس دعا کو لے کے، یا کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں آپ کہ اس میں یہ پوائنٹ بھی اچھا ہے ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارا سیشن جو ہے 12:50 پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ دعاؤں کے سیشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو 49:50 ایگزیکٹ پہ نہیں، یہ دعائیں آپ کے کوئز میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ کوئز کا کتنا ڈر ہے ہم لوگوں کو۔ تو آپ لوگ ایڈ ہو کلاس لاگ ان کر لیا کیجیے۔ اور دوسری آپ دیکھیں کہ ہماری آن لائن کلاسز میں جو ہے نا ہمارا کمیونیکیشن جو ہے آپ کی ٹائپنگ اور میرا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی اس میں فلی پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ بہت آڈ سا لگتا ہے کہ ایک بندہ بولتا جا رہا ہے اور کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا نا، تو سلام کا جواب دینا تو ویسے بھی کیا کس چیز میں آ جاتا ہے؟ کس چیز میں آ جاتا ہے سلام کا جواب دینا؟ حق ہے نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو ہم پہلے ہی ہم پڑھ رہے ہیں تقویٰ کی بات، ہم پڑھ رہے ہیں سورت ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی بات، تو پہلے ہی حق پہ ہم ڈگمگا جائیں گے تو پھر آگے کیا کریں گے؟ صحیح؟ تو ہم حقوق کی سورہ سیکھ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔
جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ دعا انشاءاللہ آپ سے ٹیلی گرام چینل میں شیئر کر لی جائے گی، اور چھوٹی سی دعا ہے، میرا حسن ظن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی اور اس کو اپنی جو اس کی روٹین میں پیروی شامل کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ جو اسے چھوڑ دے گا یعنی جو اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس کتاب کو پڑھنا سمجھنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ وقت اپنے دن کا یا اپنے ہفتے کا ایسا رکھنا چاہیے کہ جس میں ہم اس کتاب کے احکامات کو اچھی طرح سمجھ سکیں تاکہ ان پر عمل کر سکیں، اور جو عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے تفسیر شروع کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی یہ کہ ناپسند ہونے کے باوجود انہیں اس لیے روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اسی میں بہت سی بھلائی ڈال دے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو خطاب ہے، اور پھر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم خواتین کو ان کے حقوق دو اور ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرو۔ صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کے رشتہ دار اس کی بیوی کے حقدار خیال کیے جاتے۔ ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، یا اپنی مرضی کے مطابق کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیتا۔ یعنی عورت کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، وارثوں کی مرضی چلتی تھی۔ چاہتے تو بغیر شادی کے اسے پڑا رہنے دیتے، شادی نہ کرنے دیتے۔ یعنی عورت کے گھر والوں یعنی میکے کی بنسبت میت کے رشتہ دار یعنی شوہر کے رشتہ دار اس کے زیادہ حقدار خیال کیے جاتے تھے۔ اس زیادتی کے تدارک کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت میں جاہلیت کے طریقوں کی نفی کی گئی۔ تو اس میں ایک صورت تو یہ تھی جاہلیت کے طریقوں میں کہ مرنے والے کا کوئی قریبی رشتہ دار مثلاً بھائی یا چچا یا چچا زاد یا ایون بیٹا تک اس کو اپنی ملکیت سمجھتا، اور اسے یعنی اس چیز کا حقدار سمجھتا کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ عورت خواہ پسند کرتی یا نہ کرتی اس پر قبضہ کر لیتا، جیسے باقی وراثت کے مال پہ قبضہ کرتے تھے ایسے ہی عورت پہ بھی قبضہ کر لیتے۔
اور پھر بعض اوقات یہ کہ اس کو شوہر کی میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ مہر میں سے بھی اگر شوہر نے ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی اس کا نہیں دیا جاتا تھا، جو کہ ایک قرض ہوتا تھا شوہر کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اہل ایمان کو منع کر دیا، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمام اہل ایمان کو خطاب ہے، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، تو جو چیز حلال نہیں پھر کیا ہے؟ وہ حرام ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی جیسے تم میت کے مال کے وارث بنے ہو، ایسے ہی تم عورت کے وارث بننے لگے ہو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ یعنی جو تم میں سے مر گیا ہے اس کی بیوی پر تم تسلط نہیں کر سکتے کہ تم اس کے ترکے میں سے اس کو بھی ایک ترکہ سمجھو یا وراثت کا مال سمجھو، یا یہ کہ تم زبردستی ان سے خود شادی کر لو، یا اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو جانے نہ دو۔ تو بیوہ کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کی اجازت نہ تھی، اسلام نے آ کر اس کو یہ اجازت دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں آتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں، یعنی عدت گزاریں، پھر جب اپنی مدت کو پہنچ جائے، عدت پوری ہو جائے، تو تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کرے، یعنی اب ان کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرے، اسی گھر میں رہنا چاہتی ہیں، انہیں شوہر کے کسی رشتہ دار سے شادی کرنا چاہتی ہیں، واپس میں کے جانا چاہتی ہیں، کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہیں، اب یہ ان کی مرضی ہے، تم ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اگر کسی عورت کا نکاح زبردستی کر دیا گیا ہو تو نکاح فسخ کروانے کا بھی اس کو حق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے خنسا بنت خزام انصاریہ روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ سیبہ تھی، یعنی سیبہ کا مطلب ہے پہلے سے شادی ان کی ہوئی تھی، کنواری نہیں تھی، کنواری کا اپوزٹ سیبہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، پسند نہیں تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا۔ یہ تو تھی بیوہ کی بات، لیکن کنواری لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، اس کی مرضی پوچھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرتے وقت ان کے نفسوں کے بارے میں ان سے مشورہ کیا کرو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ آپ نے فرمایا بیوہ تو اپنے بارے میں خود وضاحت کر دیتی ہے، کنواری کی رضامندی اس کا خاموش ہونا ہے، لیکن اگر وہ بول پڑتی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم زبردستی اس کا نکاح وہاں کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں میں سے جب کسی بیٹی کی شادی کا ارادہ فرماتے، یعنی ایک تو آپ کی حقیقی بیٹیاں اور ایک یہ جسے مسلمانوں کی بیٹیاں، تو اس کے پردے کے پاس بیٹھ کر اجازت لیتے، فرماتے فلاں آدمی فلاں کا تذکرہ کر رہا تھا، اور اس شخص کا نام بھی لیتے جس نے اس کو پروپوز کیا ہوتا تھا، اس عورت کو جس کے پاس آپ جاتے۔ اگر وہ خاموش رہتی تو اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، اگر وہ ناپسند کرتی تو پردہ گرا دیتی، یعنی مجھے شادی نہیں کرنی، تو آپ اس سے شادی نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ ان کو روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے جاؤ بعض حصہ اس کا جو تم ان کو دے چکے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ یعنی شوہروں کو خطاب ہے یہاں کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم
اپنی بیویوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ان کی زندگیوں کا دائرہ تنگ کرو، اور ان کو اتنا مغلوب کرو، اتنا ذلیل کرو، اتنا مجبور کرو کہ وہ تم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر اپنا پورا حق مہر یا اس کا بعض حصہ چھوڑ دیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، تنگ کرتا ہے اس کو، لیکن طلاق بھی نہیں دیتا۔ کیا چاہتا ہے؟ عورت خلا لے، کیونکہ اگر عورت تنگ کرتا چلا جاتا ہے تاکہ عورت خلا لے، اور جب وہ خلا لے گی تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مہر واپس کرنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں ایسی کہ جہاں عورت کو نہ رکھتے ہیں، نہ بساتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، کہ نہ بسانا ہے نہ طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے جاؤ خلا لے لو۔ بہت سی عورتیں روتی ہیں اس بات پر۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم ان کے اوپر زبردستی نہ کرو کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں کہ بس جو بھی لینا لو، میری جان چھوڑو، تاکہ اس طرح تمہیں مال کچھ مل جائے یا وہ اپنا حق چھوڑ دیں۔ ہاں، کس صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا؟ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس، اکرمہ اور ضحاک کہتے ہیں اس سے مراد سرکشی اور نافرمانی ہے، لیکن ابن جریر نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ عام ہے، اس سے فحش کلامی، بدخلقی، زنا اور اس قسم کی بے حیائی کے اور کام ہیں۔ یعنی اگر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتی ہے تو پھر تم اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ خلا لے یا لیا ہوا مال یا گفٹ جو ہے وہ واپس کرے۔ یعنی اگر ایک عورت بھلے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نباہ نہیں کرتی اور الٹا وہ ہسبینڈ کو تنگ کر رہی ہے، یعنی بعض اوقات تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ مرد عورت کو تنگ کر رہا ہے، لیکن بعض عورتیں بھی مردوں کو تنگ کرنے میں کچھ کم نہیں ہوتی۔ اب ان کی مرضی نہیں اس گھر میں رہنے کی، تو وہ اتنا تنگ کریں گی تاکہ ہسبینڈ طلاق دے دے، اور طلاق کے بعد یہ کہ اس کا مال بھی اور مہر اور سب کچھ جو لے جانا ہے وہ بھی لے جائے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف سے کام لیا کہ اللہ ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر قصور عورت کا ہے اور عورت جو ہے وہ یعنی بے حیائی والی حرکتیں کر رہی ہے، جس میں گالی گلوچ ہو سکتا ہے، جس میں زنا ہو سکتا ہے، کسی مرد کے ساتھ چھپی دوستی ہو سکتی ہے، اور اس کا شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مرد جو ہے وہ حق رکھتا ہے، یعنی اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو رہی ہو۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی ان کو تم روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کہ طلاق سے روک نہیں سکتے۔ اچھا، اسی طرح یہاں ایک اور مسئلہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات شوہر اپنی زندگی میں عورت کو تنگ کرتا ہے اور طلاق نہیں دیتا یا اچھا سلوک نہیں اس سے کرتا، اور بعض لوگ مرنے سے پہلے عورت کو وصیت کر دیتے ہیں کہ تم میرے بعد کسی سے قسم کھاؤ شادی نہیں کرو گی، تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گی۔ یہ نہیں کہ محبت میں کہتے ہیں، وہ بھی تنگ کرنے میں کہتے ہیں۔ محبت کی تو بات اور ہے نا، اس میں تو عورت خود بھی نہیں چاہے گی کہ ٹھیک ہے میں دنیا اور آخرت میں اسی کی بیوی رہوں، لیکن اگر کوئی پھر تنگ کرنے کے لیے ایسی کوئی وصیت کرے یا ایسی کوئی شرط اس پہ ڈالے یا قسم ڈالے یا مجبور کرے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ کسی شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے یہ شرط رکھے کہ وہ اس کے بعد کسی سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ شریعت کے منافی ہے۔ ایسا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ ان کی ازواج سے امہات المومنین سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ کی بیویاں آپ کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں تھیں، کیونکہ امت کی مائیں تھیں وہ۔ تو جو عورت اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہو، یعنی طلاق ہو گئی یا خلا لے لی، تو اس صورت میں عورت اب آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ جہاں چاہے سے مراد یہ نہیں کہ مادر پدر آزاد ہے، ظاہر ہے اس کا ولی اور وہ جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری ہوگی، لیکن ایسی شرط جو ہے یہ باطل قرار پائے گی کہ وہ کہیں اور شادی نہ کرے۔ اچھا، بعض اوقات ایک اور صورت پیش آتی ہے، شوہر نے طلاق دے دی یا عورت نے خلا لے لی،
اب عورت کہیں بھی شادی کرنے لگتی ہے تو یہ شوہر بیچ میں اڑنگا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، اڑنگا ڈال دیتا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا. وہ یا عورت کو دھمکیاں دیتا ہے یا اس مرد کو دھمکی دیتا ہے، قتل کی دھمکی دیتا ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تم نے اس عورت سے شادی کی. یہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی عورت کو، یعنی شادی کا مقصد ہے گھر بنانا، آپس میں حسن سلوک کرنا. دیکھیں بعض روحیں آپس میں نہیں ملتی. وہ آتا ہے نا ارواح جو ہے وہ جند من جنود اللہ ہے، اور پھر وہ وہاں پر جن کے درمیان باہم موافقت ہوئی وہ دنیا میں بھی موافقت ہو جاتی ہے، اور جن کے درمیان وہاں اجنبیت رہی وہ دنیا میں آ کے بھی وہ ایک دوسرے سے ان کی بنتی ہی نہیں ہے. چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں کو غلط کردار کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. بس نہیں، مزاج نہیں ملتے تو تعلق نہیں اچھا بنتا. تو پھر ایسی صورت میں مر مر کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے. تو ایسی صورت میں پھر کوئی ایسی شرائط نہیں رکھنی چاہیے، یا بعد میں بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. اور پھر عمومی حکم دیا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو رکھو. یہ تیسرا حکم ہے اس آیت میں، ایک ہی آیت کے اندر. اچھا رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا حق مہر دو شادی کے وقت، اور بعد میں خرچہ بھی دو اس کو. اگر شادی کے وقت کوئی چیز طے ہوئی ہے، کوئی شرط طے ہوئی ہے، تو اس شرط کو پورا کیا جائے. باتوں میں اپنائیت ہو، اس کے سامنے بغیر کسی قصور کے کراہت اور منہ بسورنے کا انداز اختیار نہ کیا جائے. یعنی بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روب رکھیں گے بیوی پہ تو یہ ہمارے قابو میں رہے گی. یہ بھی ایک عجیب سا تصور ہے. یعنی محبت سے کسی کا دل جیتنا ہی تو اصل جیت ہے، بنسبت اس کے کہ آپ ظلم زبردستی کر کے اور دھونس جما کے آپ کسی کو سمجھے کہ یہ میرے، اس کو میں نیچا کر دوں گا، اس کو توڑ کے رکھ دوں گا. تو یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کے ساتھ سخت اور تیز و تند لہجے میں بات کرے یا گالی گلوچ کرے. اور اسی طرح نہ ہی چھپ چھپا کے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے چھپی دوستی کرے. یہ ساری چیزیں ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آپس کے تعلقات کو خراب کرتی ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. مرد کے ذمے عورت کے کچھ حقوق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، یعنی بیوی کے کیا حقوق ہیں. آپ نے فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، یعنی کہ باہر خود جا کے اچھا کھانا کھا پی کے آ جائے اور گھر میں گروسری بھی ڈال کے نہ دے. جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے. مطلب ایسا نہ ہو کہ عید بقرعید پر اپنے لیے تو اچھے جوڑے بنوا لے اور بیوی کو پتہ ہی نہ کرے کہ اس نے کیا پہننا ہے. چہرے پہ نہ مارے، یعنی غصے میں آ کے گالی نہ دے اس کو. اور اگر کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے. بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. عاشروہن بالمعروف میں سب سے اہم چیز جو ہے اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے. اور بیوی پر خرچ کرنے کا اجر بھی بتایا گیا کہ کھلے دل سے خرچ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا، ایک اہل و عیال پہ خرچ کیا، تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. یعنی بعض اوقات ہم غریب مسکین تو دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں دیتے، بیوی کا ہاتھ تنگ رکھتے ہیں یا بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. تو یہ بہت زیادتی کی بات ہے، یہ معروف طریقے سے ہٹی ہوئی چیز ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو، اچھی نہیں لگتی بیوی، یعنی اس کی شکل و صورت اچھی نہیں، یا بولنے کا انداز اچھا نہیں، یا چلنے کا نہیں، یا کھانے کا نہیں، یا کام کرنے میں بد سلیقہ ہے، یا تھوڑی بد اخلاق قسم کی ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، یا کچھ بھی وجہ نہیں، بس ویسے ہی نہیں اچھی لگتی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو بھی اس کو کاٹ کے مت پھینک دو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا،
ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اسی چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی بلائی رکھی ہو. خیرن کثیرا, صرف خیر بھی نہیں, خیرن کثیرا. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے سورۃ البقرہ میں, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ ہے, لیکن یہاں ازواجی معاملات میں خیرن کثیرہ کی بات کی گئی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو کیا حکم ہے؟ اے شوہرو, اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی بسر کرو اگرچہ تم ان کو ناپسند بھی کرتے ہو, اور ناپسند کرنے کے باوجود تم انہیں اپنے گھر میں رکھے ہوئے وہ صبر کر رہے ہو, تو اس صبر پر تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا. دنیا اور آخرت میں تمہیں بہت بڑی بھلائی ملے گی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے کپل سے ایسی اولاد عطا کر دیتا ہے کہ جو اس کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنتی ہے, اور بہت دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یعنی وہ سکون جو ہسبینڈ یا وائف سے نہیں ملا ایک دوسرے کو, وہ اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں عطا کر دیتا ہے. یعنی اگر انسان صبر اختیار کرے تو ناپسندیدگی کے باوجود بھی عورت کو گھر میں رکھنے میں بھلائی ہی بھلائی ہے, اور وائس ورثہ بھی ہے. یعنی اگرچہ مردوں کو حکم دیا گیا, لیکن یہ کسی طرح اگر عورت کو اپنا ہسبینڈ پسند نہیں اور پھر وہ صبر کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو اس کو بھی خیر کثیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں خیر کثیر میں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پسند نہیں پھر بھی گزارا کرو. تو اللہ کا حکم ہے بنا کے رکھو, گھر کو توڑو نہیں. تو اللہ کا حکم ماننے میں بھی اجر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی وصیت کو, اللہ کے تاکیدی حکم کو قبول کر لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, نفس پر جبر کرنا, ہر روز صبر کرنا, ہر روز تکلیف ہونا, ہر روز صبر کرنا. یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے, اور افضل جہاد کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جہاد, صبر ہی صبر. اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے حساب اجر ہے ان کے لیے. پھر یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ. قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. تو تکلیف کے باوجود اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہو تو یہ تمہارے میزان حسنات میں تمہارے لیے بہت بڑی بھاری چیز ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دن بدل جائیں, اللہ تعالیٰ نفرتوں کو محبت میں بدل دے. اور کئی دفعہ ایسے دیکھا گیا کہ ایک بیوی بیاہ کے جب لائی جاتی ہے, بچی ہوتی ہے, ناسمجھ ہوتی ہے, کبھی بے عقل بھی ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں شوہر تنگ ہو رہا ہے, ساس تنگ ہو رہی ہے, ادھر سے شکایتیں ادھر سے شکایتیں, گھر ایک عجیب بدمزگی کا مظاہرہ پیش کرتا ہے. لیکن شوہر بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ساری سچویشن کو برداشت کرتا ہے. اسی طرح عورت کے حصے میں بھی کہ بعض اوقات وہ ایسے گھر میں آ جاتی ہے جو اس کے ماں باپ کے گھر سے بہت مختلف ہوتا ہے, لیکن وہ صبر کے ساتھ گزارا کرتی ہے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے, اڈاپٹ کرتی چلی جاتی ہے. شوہر بھی اس کو سمجھتا ہے, اور پھر اس کے کئی اور گن سامنے آتے ہیں, کئی اور اچھی باتیں سامنے آتی ہیں, اور وہ جو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں اور ماضی کی بدمزگیاں ہوتی ہیں وہ بھولنے لگتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ خواہ تم ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو, اللہ اسی میں خیر ڈال دے, یعنی اللہ اسی کے اندر محبت بھی ڈال دے تمہارے لیے. تو اس لیے نا امید نہ ہو, اللہ کے حکم کو ماننے میں اپنے لیے خیر اور بھلائی سمجھو. ہر انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے نا, کسی کا خوف سے ہے, کسی کا بھوک سے ہے, کسی کا جان و مال کی کمی سے ہے, یعنی کسی کی رزق کی کمی ہے. تو طرح طرح کے انسان کے امتحان ہوتے ہیں, اور کسی کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ دونوں ہی اچھے انسان ہوتے ہیں, لیکن دونوں کے لیے آپس میں کوئی کشش نہیں ہوتی. دنیا امتحان کی جگہ ہے نا, تو اس لیے اس کو امتحان سمجھ کے انسان گزار دے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یعنی شوہر صبر کر کے پھر بھی حسن سلوک کرتا چلا جاتا ہے,
تو بیوی اپنی عادت بدل لیتی ہے، اسی طرح بیوی حسن سلوک کرتی چلی جاتی ہے، شوہر اپنی عادت بدل لیتا ہے اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ویسے ایک مومن مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ بیوی کی اچھی عادتوں کو دیکھے، اس کی بری عادات کو نظر انداز کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، مومن اور اپنی بیوی یعنی سے اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، اور جو شخص دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے، اور جو شخص ہر وقت دوسروں کی خامیاں ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، اچھا اب یہ بات کر رہا نا، یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گی، اب اس کے بعد اس نے یہ کہنا ہے، اب یہ اس کے بعد یوں ہوگا، پہلے سے ہی اندازے لگا کے اپنی زندگی جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے اور جو دوسرے کی اچھائیاں ہیں ان پہ توجہ رکھنی چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کر لانے کا ارادہ کرو اور تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے اس مہر کو واپس لوگے؟ مطلب کیا ہے کہ اگر ساری کوششوں کے باوجود گزارا نہیں ہو رہا اور تم نے اب ٹھان لی ہے کہ اس بیوی کو میں نے نہیں رکھنا، اس کو طلاق دینی ہے اور میں نے دوسری شادی کرنی اور کہیں اور کوئی عورت پسند بھی کر لی ہے، اب ظاہر ہے دوسری بیوی کے لیے پھر سے مہر دینا اور اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ پہلی بیوی کو جو دیا ہے وہ زبردستی اسے واپس لے لیا جائے، اس کے اوپر الزام تراشی کر کے اس سے واپس لیا جائے، اور یہ پھر وہی چیز جو ہے وہ دوسری کو دے دی جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کے نفسیات جانتا ہے نا، انسانوں کے دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا منصوبے بن رہے ہیں، تو اس کی اصلاح فرما دی کہ اگر تم اپنی بیوی کی جگہ، پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور پہلی کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو، جس کو تم نے بہت سا ڈھیروں مال مہر میں دے رکھا ہے، تو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اس مہر میں سے کچھ بھی واپس لو۔ کیا تم جھوٹ اور کھلا بہتان باندھ کے واپس لوگے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، زوج کا لفظ جو ہے یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ زوجہ بھی آتا ہے لیکن زیادہ بلیغ جو ہے وہ زوج ہے۔ اور یہاں پر فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے ان میں سے ایک کو یعنی جدا ہونے والی بیوی کو یا پہلی بیوی کو ڈھیر مال دے رکھا ہو۔ قنطار، قنطار کہتے ہیں جیسے ایک بیل کی کھال اتار کے جیسے رکھی جاتی ہے، اس کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تو یہ قنطار ہوتا ہے۔ اتنا تم نے مال دے دیا پہلی بیوی کو، شوق میں، محبت میں، اپنی حیثیت کے مطابق ڈھیروں مال دے دیا، مال کثیر دے دیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کی مہر کی یعنی عورت کا مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی ہمارے دین نے، وہ ایک قنطار بھی ہو سکتا ہے، ڈھیروں سونا بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کم کی بھی کوئی حد نہیں۔ وہ لوہے کی انگوٹھی پر بھی نکاح کرنے کو تیار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی تو وہی لے آؤ، لیکن کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے
کہ آسانی سے دیا جانے والا حق مہر جو ہے وہ افضل ہے. ہر معاملے میں اعتدال اچھا ہے. نہ بہت زیادہ دو کہ اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کے اعلان کر دو، اور نہ بالکل ہی اتنا کم کہ بیوی کی کوئی عزت تکریم ہی نہ ہو. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے مبارک ہونے کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا نکاح آسانی سے ہو جائے، اس کا مہر آسان ہو. اس کا مہر آسان ہو یعنی دے کرنا، پے آف کرنا جو ہے وہ مشکل نہ ہو، اور اس کا رحم سہل ہو یعنی بچہ پیدا کرنے والی ہو. حق مہر جو ہے لیکن اس کی کثرت جو ہے وہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ یاد رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قنطار کی یہاں پر بات کی ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا کیا تو راضی ہے کہ فلاں مرد سے تیری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے دونوں کی آپس میں شادی کر دی. تو اس شخص نے اس سے صحبت کی مگر حق مہر مقرر نہ کیا اور نہ اسے کچھ دیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ فوری طور پر جلدی میں کر لی جاتی ہے شادی. بعض اوقات جو لڑکی کے اولیاء ہوتے ہیں یعنی ولی ہوتا ہے وہ شرماتا ہے کہ اس موقع پر مانگے کہ اب تم کیا دو گے. بعض اوقات کو مجبوری ہوتی ہے کہ اگر اس موقع پہ ہم نے مہر کی بات چھیڑ دی تو کہیں رشتہ ہی نہ ہاتھ سے نکل جائے وغیرہ، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اس نے مقرر نہیں کیا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے اور شرکائے حدیبیہ کو خیبر کا حصہ ملا تھا. جنہوں نے سورۃ الفتح پڑھی ہے وہ جانتے ہیں وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُونَهَا، اور یہ صرف شرکائے حدیبیہ کے لیے تھے یہ مغانم. تو جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں عورت سے میری شادی کی تھی، مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اسے کچھ دیا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنا خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور 1,00,000 میں فروخت کر دیا. بہرحال وہ بہت زیادہ تھا اس اعتبار سے، ان دنوں میں جو مسلمانوں کے معاشی حالات تھے اس اعتبار سے ایک بڑی رقم تھی، لیکن کسی نے منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. لیکن حق مہر میں بعض اوقات لوگ صرف اپنی شان دکھانے کے لیے لاکھوں لکھ دیتے، 40 لاکھ 50 لاکھ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیتے، اور اگر عورت مانگے تو پھر ناراض ہوتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت کے حق کے مہر میں غلوف نہ کرو. اگر بہت زیادہ مہر مقرر کرنا دنیا میں عزت کا باعث ہوتا یا اللہ کے ہاں تقوی شمار ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے اور تم سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ ایسا کرتے. آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ حق کے مہر نہیں دیا، اور نہ آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو اس سے زیادہ ملا. آدمی اپنی بیوی کے لیے بہت زیادہ حق کے مہر مقرر کر لیتا ہے، حتیٰ کہ بعد میں یہی بات اس کے دل میں بیوی سے نفرت کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ فساد فتنہ کریٹ کر دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے مشکیزے کی رسی اٹھائی یا مشک کا پسینہ برداشت کیا، یعنی میرے لیے میں نے اتنی محنت کی اور پھر تمہیں یہ سب کچھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 اوقیے عام معروف تھا جو مہر دیا جاتا تھا. بہرحال کسی نے جتنا بھی دیا فرمایا فلا تأخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. یعنی اگر نکاح ہوا، عورت کے ساتھ خلوت ہو گئی، اس صورت میں اگر طلاق دے رہا ہے شوہر تو حق کے مہر واپس نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح اگر کوئی گفٹ وغیرہ دیے ہیں تو وہ بھی واپس نہیں لیے جا سکتے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ حق مہر تو ایک طرف رہا، بیوی کو کسی نہ کسی کو بچہ پیدا ہوا یا کوئی اور خوشی کا موقع آیا تو قیمتی گفٹ لے دیے. اب جب طلاق کی بات ہوئی تو کہا کہ سب کچھ واپس کرو، نہیں ایک چیز بھی نہیں واپس ہوگی. ہاں ایک صورت پیچھے بتائی گئی تھی اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، لیکن اگر بیوی پاک دامن ہے تو اس پہ تم الزام کیسے لگا سکتے ہو؟
فرمایا اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس کو الزام لگا کر، بہتان لگا کر، اور بہتان کا لفظ ہے نا بہت، بہت کا مطلب تو حیران کر دینا، یعنی ایسی بات کہ جو انسان سنے تو منہ کھلے کا کھلا رہ جائے کہ یہ مرد اس عورت پہ یہ بات کر رہا ہے، وہ تو اتنی پاک دامن ہے، یہ اتنی اچھی ہے، یا عورت خود بھی سنے تو وہ پریشان ہو کر رہ جائے کہ میرے اوپر یہ کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. وہ اسم مبینہ، اور کلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر کے تم اس سے لوگے، تو حق کے مہر کے لیے، حق کے مہر واپس لینے کے لیے بہتان نہیں لگا سکتے. یعنی یہ جاہلیت کے دور کا ایک عمومی طریقہ تھا کہ جب بیوی کو طلاق دینی ہوتی تو اس پر الزام لگا کے اس کا مہر روک لیا جاتا، تاکہ عورت اپنی شہرت خراب ہونے کے ڈر سے کہ میرے پر اتنی بڑی بات آ جائے گی، پھر مجھ سے کوئی اور شادی نہیں کرے گا تو میں یہ مال ہی چھوڑ دیتی ہوں. کیونکہ بعض اوقات وہ زبردستی کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو میں تمہیں یوں بدنام کر دوں گا. یہ بدنام کرنے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو پھر عورت کہتی ہے کہ مجھے بدنام نہ کہو، مجھے عزت زیادہ پیاری ہے، یہ مال تم لے لو. اب یہ آپس میں دونوں کی ڈیل ہو رہی ہے وہ، لیکن کیا یہ مال اس مرد کے لیے حلال بھی ہے؟ نہیں، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ نے اسے منع کر دیا ہے. فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے. دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا. نیکسٹ آئے. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. اور تم اس مہر کو کس طرح واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض سے صحبت کر چکا، یعنی جنسی تعلق قائم کر چکا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی تم یہ مہر واپس نہیں لے سکتے کیونکہ تمہارے درمیان خلوت ہو چکی ہے، جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، اور پھر تم سے وہ پختہ عہد لے چکی. کب؟ نکاح کے موقع پر، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور اچھی طرح زندگی بسر کی جائے گی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ عورت کو رکھنا ہو تو معروف طریقے سے رکھو، اور اگر رخصت کرنا تو احسان کے ساتھ رخصت کرو، نہ کہ الزام لگا کے رخصت کرو. تو میثاقاً غلیظہ وہ پختہ عہد ہوتا ہے جو نکاح کے وقت لیا جاتا ہے. یہ نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ ہوتے ہیں جس کو حق کے مہر کی بنیاد پر منعقد کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر عورت مرد کے لیے حلال ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کیا ہے. تو یہاں دو وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی بنا پر حق کے مہر واپس لینے کی ممانعت ہے. وہ کون سی ہیں؟ نمبر ایک، کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہو، اور دوسری وجہ وہ پختہ عہد جو مردوں سے لیا گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. نیکسٹ آیت ہے. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں. باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو سوائے اس کے جو پہلے گزر چکا دور جاہلیت میں. یقیناً وہ ایک بے حیائی کا کام ہے اور قابل نفرت عمل اور بہت ہی برا راستہ ہے. یہاں پر اب محرمات کا ذکر شروع ہو رہا ہے.
کہ کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی. تو ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا نے شادی کی. آباؤکم کا لفظ ہے، باپ، دادا، نانا، یعنی آبا و اجداد جو ہیں اس سے اوپر. اگر کسی بھی عورت سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو تم ان سے یعنی اولاد جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا باپ نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو طلاق دے دی. اب بیٹا جوان ہوا تو اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس باپ کی متعلقہ سے شادی کر لے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک کیا ہے، یہ بہت ہی کبیح کام ہے، بے حیائی پہ مبنی ہے، قابل نفرت ہے، بہت برا طریقہ ہے، یعنی جاہلیت کا یہ طریقہ. انہ کان فاحشۃ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. کیونکہ دور جاہلیت کے کچھ آثار تو دور رسالت میں بھی موجود تھے نا. یعنی اب جب ایک حکم اترتا ہے، جب ہم بھی دیکھیں نا، جب کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم فوراً کیا شروع کر دیتے ہیں؟ سیلف انالیسس شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے، کہ ہمارے گھر میں تو نہیں یہ ہو رہا، ہمارے خاندان میں تو نہیں کوئی ایسا، ہمارے جاننے والوں میں تو نہیں کوئی ایسا جس کے ساتھ یہ ہو چکا ہو. ایک دفعہ میں دورہ قرآن کروا رہی تھی اور میں نے اس وقت بتایا کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک شخص سے نہیں ہو سکتا نا، ابھی آ جائے گا یہی حکم. تو ایک عورت آ گئی میرے پاس، وہ کہتے تھے ہمارے جاننے والوں میں سے ایک شخص نے 2 بہنوں سے کٹھی شادی کی ہوئی ہے اور اس وقت بھی ان کو کٹھے رکھا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اسلامی ملک میں ایک مسلمان شخص قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے. لا علمی ہوگی یا کسی نے روکا ہی نہیں، یا پھر دھونس دھاند لی کہ ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کون ہے روکنے والا. اللہ عالم کیا وجہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی مثالیں ہوتی ہیں تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ غلطی تو ہم نے کی تھی، اب کیا ہو. فرمایا الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو تو اب انڈو نہیں کیا جا سکتا نا، تو ہو گیا، اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھو یہ عمل اچھا نہیں. انہ کان فاحشہ، یہ فاحشہ ہے. فاحشہ کا لفظ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ زنا کے مشابہ ہے. ومقتن، مقت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نفرت، کراہیت. یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نفرت اور ناراضگی کی بات ہے، اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں اور صاحب اخلاق لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے. یعنی اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے اور مخلوق کی ناراضگی کا سبب بھی ہے. کیسے؟ اب اگر کوئی باپ دیکھے کہ اس کے بیٹے نے اس کی متعلقہ سے شادی کر لی ہے تو باپ بیٹے سے خوش ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا. یہ ہے مقت، یہ ہے ناراضگی. ماں اس کی کیا کہے گی؟ وہ بھی ناراض ہوگی، سارا خاندان لان تان کرے گا. بیٹے کو تو باپ سے حسن سلوک کا حکم ہے، اس کی ناراضگی مول لینے کا تو نہیں ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے. یہ دور جاہلیت کی قبیح رسموں میں سے ہے جس میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا اور اس کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، اور اس پر سب کا اجماع ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا، اور مجھے حکم دیا کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کا مال ضبط کر لوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے. آیت نمبر 23. اب اس میں مزید تفصیل ہے محرمات کی. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر نکاح کے لیے حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں میں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی بہویں، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کر دو، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں محرمات کا ذکر ہے، یعنی حرام رشتوں کا ذکر ہے، اور ان خواتین کا ذکر ہے جن سے نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے اور سسرالی تعلق کی وجہ سے نکاح حرام ہے، اور ان کا بھی ذکر ہے جن کو ایک شوہر کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور پھر بعد میں ان عورتوں کا بھی ذکر آئے گا جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، کتنی ہو گئی؟ 7۔ تو نسب کے اعتبار سے 7 قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سب سے پہلے ماں، اس حکم میں ہر وہ عورت شامل ہے جس نے جنم دیا ہے، چاہے یہ سلسلہ کتنا اوپر چلا جائے، ماں، ماں کی ماں، اور اسی طرح اس سے اوپر۔ دوسری ہے بیٹی، اس میں بیٹی، بیٹی کی بیٹی، بیٹے کی بیٹی، ٹھیک ہے، یعنی پوتی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ پھر سگی بہنیں، باپ کی طرف سے لگنے والی بہنیں یا ماں کی طرف سے لگنے والی بہنیں۔ پھر پھپھی، پھپھی باپ کی بہن ہوتی ہے، اسی طرح دادا کی بہن بھی، اور اسی طرح ماں کی پھپھی بھی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک۔ پھر خالہ، خالہ جو ماں کی بہن ہو یا پھر دادی کی یا نانی کی بہن ہو، وہ بھی خالہ کے حکم میں آ جاتی ہے۔ پھر بھائی کی بیٹیاں، اس میں بھائی کی بیٹیاں، بھائی کے بیٹے کی بیٹیاں، اب امیجن کرتے جائیں یہ رشتے ہیں آپ کے، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بھائی کی بیٹی کی بیٹیاں، بیٹے کی بیٹیاں بھی اور بیٹی کی بیٹیاں بھی، بھائی کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسی بھی، بہن کی بیٹیاں، اس میں بہن کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیوں کی بیٹیاں، بہن کے بیٹوں کی بیٹیاں، وہ بھی آ جاتی۔ تو نسب کے لحاظ سے یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام ہیں، جن کے ساتھ نکاح حرام ہے یعنی، اور تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں بھی،
یعنی حق کے رضاعت کی وجہ سے ماں اور بہن سے نکاح حرام ہے. یہ 2 رشتوں کا ذکر ہے. حدیث کی روح سے وہ 7 رشتے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہے. ان سب کا ذکر دوبارہ نہیں کیا گیا، لیکن وہ بھی اس میں شامل ہیں. رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالیں، خالائیں، رضائی بھتیجیاں، رضائی بھانجیاں، سب شامل ہیں. خون کے رشتوں کی طرح رضاعت کے رشتے بھی حرام ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے کہ اس دوران میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک شخص کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ شخص آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاں شخص ہے جو حفصہ کا رضائی چچا ہے. حضرت عائشہ نے عرض کیا اگر فلاں شخص جو میرا رضائی چچا تھا آج زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر میں داخل ہو سکتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو رشتے نسب کی وجہ سے یعنی محرم ہوتے ہیں وہ دودھ کے باعث بھی محرم بن جاتے ہیں. تو یہاں پر رضائی بہن سے ماں اور رضائی بہن سے نکاح کی حرمت کا ذکر کر کے باقی رشتوں کو حدیث میں بیان کر دیا گیا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ. اب یہاں دامادی یا سسرالی تعلق کی وجہ سے 4 قسم کی عورتوں سے نکاح حرام ہے. نمبر 1، امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں. یہ کون ہو گئی؟ جی، ساس. اور اگر ساس کی امی زندہ ہو وہ بھی اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. وربائبکم، اسی طرح باپوں کی بیویاں بھی اسی رشتے میں آتی سسرال کی وجہ سے نا. اور پھر بیٹوں کی بیویاں، پھر بیوی کی ماں. وربائبکم، اور چوتھی عورت ہے ربیبہ. ربیبہ کہتے ہیں کسی عورت کی پہلے شوہر سے بیٹی جو شادی کے بعد دوسرے شوہر کے گھر میں آ گئی، یہ ربیبہ ہوتی. اور اگر وہ گھر میں نہیں آئی، اپنے ہی باپ کے پاس ہے، تو پھر حلال ہے؟ پھر بھی نہیں حلال. ٹھیک ہے. یعنی جن عورتوں کے ساتھ تعلق ازدواجی تعلق قائم ہو چکا ہو، ان کی بیٹی جو ہے وہ پھر حرام ہوگی. ٹھیک. تو یہ 3 قسم کی عورتیں جو ہے نا، جو پہلی 3 تھیں، باپوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، بیوی کی ماں، ساس جو ہے، یہ سب عقد نکاح اگر صرف ہو گیا تب بھی حرام ہو جائیں گی، رخصتی نہیں بھی ہوئی. لیکن ربیبہ جو ہے وہ تب حرام ہوگی جب دخول ہوگا. فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اگر کسی نے کسی عورت کو پروپوز کیا، نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہیں کرائی اور پھر اس کو طلاق دے دی، پھر اسی کی بیٹی جو کسی دوسرے شوہر سے تھی اس کو پروپوز کر لیا، تو حلال ہے یہ نکاح، کیونکہ اس عورت کو بھی گھر میں نہیں لایا تھا جس کی بیٹی سے اب نکاح کرنے جا رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. تو یاد رکھیے ربیبہ نئے شوہر کے گھر میں پلے، یا اپنے باپ کے گھر میں پلے، یا نانی دادی پالے، یا کوئی کہیں بیچاری کسی یتیم خانے میں ہے، جہاں بھی ہے وہ حرام ہے. اور یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ فی حجورکم کی قید کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ ہی پھر چلی آتی ہے. عموماً جب طلاق وغیرہ ہوتی ہے تو پھر بیٹیوں کی تربیت اور ان کو سنبھالنا اور ان کی حفاظت ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ ماں کے ساتھ ہی دے دی جاتی ہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. ٹھیک ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک جگہ جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا.
یہاں پر دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی حرمت کا ذکر ہے، کیونکہ یہ رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتا ہے، قطع رحمی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ یہ رشتہ ایسا ہے سوکن کا کہ جس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کر لی جائے کچھ نہ کچھ مشکل رہتی ہے. تو پھر اگر اپنی بہن ہو اور پھر بول چال بند ہو یا آنا جانا بند ہو تو پھر وہ قطع رحمی میں آ جائے گا. حدیث کی روح سے خالہ اور بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو بھی جمع کرنے کی حرمت ہے، ان کو بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے گی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کوئی عورت اس کی پھپھی پر نکاح نہ کی جائے اور نہ ہی پھپھی اس کی بھتیجی پر، اور نہ ہی کوئی عورت اس کی خالہ پر اور نہ خالہ اس کی بھانجی پر نہ نکاح کی جائے، بڑی چھوٹی پر نہ چھوٹی بڑی پر. یعنی اگر خالہ کی پہلے شادی ہوئی تھی تو بھانجی نہیں آئے گی، اگر بھانجی کی پہلے ہوئی تھی تو خالہ نہیں آئے گی وہاں. ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. غفور ڈھانپ دیتا ہے، ان سے تجاوز کرتا ہے اور بخش دیتا ہے. اور اس بخشش میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے ہو چکا ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت ابھی حکم نہیں آیا تھا. اور رحیمہ بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا بھی ہے. اس نے یہ احکامات اس لیے نہیں دیے ہمیں کہ ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں. نیکسٹ آیت. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ علیم حکیما. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ان اللہ کانا علیمن حکیمہ. کہیں کچھ کمی بیشی؟ اوکے اوکے کانا، ٹھیک ہے، شکریہ. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آتے ہیں آیتوں کے آخر میں کمال کے ہیں. کہیں غفور الرحیمہ ہے اور کہیں علیمن حکیمہ ہے. آیت کے مضمون کی مناسبت سے صفات کا ذکر آتا ہے. فرمایا اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے. یعنی دنیا میں جن عورتوں کی شادی ہو چکی ہے ان سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا. ایک مرد سے شادی کرنے کے بعد عورت دوسرے یا تیسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی. سوری میں بیچ میں تفسیر شروع ہوگی. سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں، اور عورتوں میں سے شادی شدہ بھی تم پر حرام ہے سوائے ان کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوں. اللہ نے یہ حکم تم پر لکھ دیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں بشرطے کہ تم اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو، یعنی مہر کے. نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ محض بدکاری کرنے والے. پھر اس نکاح کے ساتھ جو بھی فائدہ تم ان سے اٹھاؤ تو انہیں ان کے مقرر کیے ہوئے مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر کر دینے کے بعد باہم رضامندی سے اس میں کمی بیشی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. والمحسنات من النساء، اور عورتوں میں سے جو محسنات ہوں. محسنات کا لفظ احسان سے ہے، صاد کے ساتھ، سین سے نہیں. 4 معنوں میں آتا ہے قرآن میں. نمبر 1 شادی، نمبر 1 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام. شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام. تو پھر محسنات کون ہوئی؟ شادی شدہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں، مسلمان عورتیں. یہاں پہلا معنی مراد ہے، باقی کس جگہ کون سا معنی رکھنا ہے وہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے. تو شادی شدہ عورتوں سے ان کے شوہروں کی موجودگی میں نکاح حرام ہے. شوہر نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں ان کی عدت پوری ہونے کے بعد، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، مسلمان ہوں یا کتابیہ ہوں، اہل کتاب کی عورتوں میں سے ہوں.
الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی لونڈیاں۔ یہ کون ہوتی ہیں؟ جو جنگ کے بعد قید کی ہوئی آتی ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے نکاح حلال ہے، یعنی ان سے تعلق حلال، ان سے نکاح نہیں ہوتا، وہ ملک یمین میں دی جاتی ہیں۔ یعنی اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں، لیکن اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور وہ لونڈیاں بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پہ رحم کرتے ہوئے، یعنی ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، قید خانے میں نہیں رکھا جنگی قیدیوں کو، بلکہ ان کے مسلمان مالکوں کو دے دیا، اور وہ ان سے ایک ماہواری گزرنے کے بعد ان سے تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسی عورتوں کی ایک طرح سے عدت کیا ہوگی؟ ایک حیض۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے ایک طرح سے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے تم پر، اس کو لازم کر لو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ یعنی ایسا حکم ہے جس میں حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئی جو اس کے علاوہ ہے۔ تو حرام جو ہے وہ تو گنی چنی ہے، اور حلال بے شمار۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی یہی ہے، دیگر احکامات کے معاملے میں۔ لیکن شیطان انسان کو کیسے سجھاتا ہے کہ اسلام میں تو بہت سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ہر چیز میں پابندی ہے۔ ہر چیز میں پابندی نہیں ہے، حلال زیادہ ہے، حرام گن کے بتا دیا گیا، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں یا عورتوں میں سے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، لیکن حلال عورتوں سے نکاح کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہے؟ کہ یہ باقاعدہ نکاح ہو، صرف شہوت رانی نہ ہو، چھپی دوستیاں نہ ہو، حق کے مہر مقرر کیا جائے اور اس کی ادائیگی بھی کی جائے، تب بھی حلال ہوتی ہے۔ جو حق کے مہر ادا نہ کرے اس کے لیے وہ نکاح نہیں، زنا ہے۔ پھر اسی طرح الا یہ کہ عورت اپنی مرضی سے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے۔ اسی طرح ایجاب و قبول ہو، اعلان نکاح ہو، چھپا نکاح نہیں ہوتا، اعلان کرنا ہوتا ہے، اور نکاح ولی کر کے دے، عورت خود کہیں جا کے نکاح نہ کر لے۔ مردوں کو کیا حکم ہے؟ محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کو قید نکاح میں لانے والے ہوں، نہ کہ زنا کرنے والے۔ مسافحین کا لفظ جو ہے یہ سفاح سے نکلا ہے۔ سفاح کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی منی بہانا۔ مراد ہے اس سے زناکار، جو اپنے نفسوں پہ قابو نہیں رکھتے اور نکاح کے بغیر ہی عورتوں سے تعلق قائم کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اسی طرح زانی عورت بھی نہ نکاح کرے اس سے کوئی مگر زانی مرد یا مشرک۔ تو عورت سے شرعی طریقے سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے پیچھے شروع میں حکم دے دیا گیا کہ اگر ایک پہ گزارا نہیں تو ایک سے زائد 4 تک شادی کر سکتے ہو، لیکن زنا کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کو بچاتا ہے، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھے، اس کے پاس نہیں ہے فیملی کو سپورٹ کرنے کا کوئی ذریعہ، تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دے گا۔ نکاح جو ہے نصف دین کو مکمل کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے
اور نکاح کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ پھر فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان سے صحبت کرو، ان کے مہر پورے پورے ان کے حوالے کرو، فریضہ سمجھ کر، ٹھیک ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کا مطلب ہے نکاح کے بعد فائدہ اٹھانا۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب نکالا، اس سے مراد نکاح متع ہے کہ مرد اور عورت اپنی ٹرمز، یعنی نہ اس میں ولی، نہ گواہ، نہ کوئی اور، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملہ طے کر کے کچھ تعلق قائم کر لیں، اور اس کے بعد جب وہ پیریڈ ختم ہو تو اس کو چھوڑ دیں، تو یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ اور یہاں مہر کی ادائیگی ہو رہی ہے، نکاح متع میں تو مہر نہیں ہوتا، وہ تو ایک ویسے ہی کچھ یعنی کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے جو بھی طے کرے۔ تو مہر کی ادائیگی جو ہے فرض ہے۔ قرآن مجید میں مہر کے لیے فریضہ کا لفظ بھی آیا ہے، نہلہ کا لفظ بھی آیا ہے، صداق کا لفظ بھی آیا ہے، اور اجور کا لفظ بھی آیا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، اور اس میں سے تم کچھ لے نہیں سکتے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورۃ البقرہ میں آتا ہے تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ بھی لو۔ تو یاد رکھیں کہ حق مہر دینے کا جو ارادہ نہیں رکھتا وہ ایک طرح سے زانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں دینا، صرف لکھ دیا ہے، تو اس نے اسے دھوکہ دیا اور پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے اس کا حق نہیں دیا، تو قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ میت کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس سے حق کے مہر ادا کرنا ہوگا۔ یعنی کل ہم بات کر رہے تھے نا کہ قرض چکانا ہوگا، تو یہ مہر بھی ایک قرض ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے علم اور حکمت کی بنا پر اس نے تمہارے لیے یہ قوانین بنائے، یہ حدود مقرر کی، حلال و حرام تمہیں بتایا، اس لیے تم ان کی پابندی کرو۔ ہاں اچھا، ہاں یہ رہ گیا، سوری، نکال لو، پیچھے چلی گئی آیت۔ ہاں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو تم اس پہ راضی باہم رضامندی کر لو، نکاح یعنی مہر مقرر ہونے کے بعد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہر مقرر ہو گیا، شوہر کے حالات اچھے تھے، اس نے سوچا میں اتنا دے سکتا ہوں، اچانک کووڈ ہو گیا، جاب چلی گئی، ریسٹورانٹ بند ہو گیا، اب تو ساری پیمنٹس رک گئی، اب بیوی کو بھی دینا ہے، اب بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ ہسبینڈ کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے، تو اب وہ آپس میں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے میں جانے دیتی ہوں۔ یا یہ کہ اگر اس نے زیادہ مقرر کر لیا تھا اور اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ بس بھول ہو گئی، میں اتنا دے نہیں سکتا تھا، مجھے فادر نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا اتنا لکھ دو، تو میں ان کی اس میں آ کے میں نے لکھ دیا، تو اب تم پلیز مجھے تھوڑا سا معاف کر دو۔ تو وہ اگر اپنی خوشی سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ شَيْئًا، اگر خوشی سے کچھ دیتی ہیں تو فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تم لے سکتے ہو۔ تو یہاں بھی وہی بات ہی کی گئی ہے کہ پہلے تو تمہیں دینا ہوگا فریضہ سمجھ کے، لیکن اگر کوئی وجہ بن گئی تو پھر اس صورت میں تم یعنی آپس کی رضامندی سے چھوٹ بھی ہو سکتی۔ اسی طرح عورت بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیا مہر رکھا، اس وقت میں تو بول نہیں سکتی تھی، مجھے اور چاہیے،
तो शौहर कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इसका डबल दे देता हूँ। तो फी मा तरादई तुम है, ये अब शौहर बीवी की आपस की रजामंदी की बात है, कम भी करवा सकता है ज्यादा भी दे सकता है। तो इसमें कोई फिर गुनाह की बात नहीं या कोई ज्यादती नहीं है किसी पर, कि वो तो कहा गया था कि उन वो जो तय हो बस वही लकीर के फकीर उसी पे रहोगे। नहीं, हमारे दीन में रुखसतें भी हैं और इंसानी जरूरियात और हालात को समझा भी गया है, और उसके मुताबिक हर मामले के अंदर एक्सेप्शनल सूरत पाई जाती है। फरीजा के अंदर जैसे फर्ज नमाज में सफर में आधी हो जाती है, रोजे जो हैं वो बाद में रखे जा सकते हैं, तो इसी तरह इन मामलात में भी जो बाहमी खानदानी ताल्लुकात के हैं उनमें भी कमी बेशी हो सकती है, लेकिन दोनों फरीकों का बाहम रजामंद होना, जैसे कोई सौदा लेने जाते हैं आप तो दोनों बायर एंड सेलर दोनों का आपस में इत्तेफाक होना जरूरी है। एक प्राइस लगी भी होती है और एक वो होती है जिसको आप नेगोशिएट करके उसमें कमी बेशी करवा के खरीदते हैं, तो इसकी इजाजत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सिनारियो था कि अभी ये पिछले दिनों कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जो बीवी थी उसने इतना तंग किया खामंद को, वो नहीं चाहता था कि मैं उसने इतना पैसा लगा के शादी की और वो 3 महीने के बाद ही उससे तंग आ गई कि ये मेरे मिजाज का नहीं है और ये नहीं। उसने इतना उसको तंग इस तरह से किया कि सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बातें लिखनी शुरू कर दी, उसका फेसबुक हैक कर दिया, मतलब नाक में दम करने वाली बात, और सारों को कहना शुरू कर दिया इससे कि मुझे तलाक दे, इससे कि मुझे, तो खुद खुला लेने को तैयार नहीं थी। तो मैंने भी उसको बहुत कन्विंस किया कि भाई तुम खुद खुला ले लो, लेकिन वो किसी सूरत नहीं तैयार कि भाई अब पिछले दिनों फिर लॉयर को बीच में डाला है और फिर कुछ हिस्सा, क्योंकि जो हक महर था वो बहुत ज्यादा था और वो आदमी उस वक्त अदा नहीं, और विद दिस कोविड सिचुएशन तो वो अदा नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने कहा उस तुम कुछ कम करो, फिर ऐसे ये करना फिर हाँ जायज हाँ, है। और तरफी माँ तरादई तुम, तो माशाल्लाह वो हल जवाब मिल आ गया। गया। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। ये वाह, बेटियों का निकाह जब करते हैं तो उनकी रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन बेटियों को तो उस वक्त समझ नहीं आती। वो तो अभी यही हुआ है कि मैंने नहीं शादी करनी, क्यों नहीं शादी करनी, वो गंजा है। अब तो वो रियली वो आखिरी मोमेंट पे भी बच्ची निकाह साइन करने से रुकी कि मैं करूं कि नहीं करूं, और फिर मतलब माँ बाप को तो उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया और फिर उसने किया, और फिर वो कहती है इसको गंजा नहीं करो। तो ये क्या मतलब, इसमें हम जबरदस्ती कर सकते हैं इस पॉइंट पे? समझा सकते हैं और मना सकते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी होता है कि अगर उसका दिल नहीं है और जबरदस्ती कर दिए तो फिर दोबारा घर टूटे, तो उससे बेहतर है फिर पहले ही ना किया जाए। लेकिन बच्चियां तो नादान नहीं होती। देखें, अगर किसी को बगैर बालों के शौहर नहीं पसंद तो फिर लाइकिंग तो एक होनी चाहिए ना, दिल की रजामंदी तो होनी चाहिए। रोज वही शक्ल देखनी होती। बिल्कुल, तो मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानो जी आप अभी बता रही थी कि औरतें जो हैं वो मर्द जो है औरतों को बुरा भला कहते हैं बाद में सब कुछ, लेकिन आजकल तो जब ये डाइवोर्स का चक्कर होता है तो मैं असल में शादियां कराती हूँ तो हर घर की कहानी है। जब लड़की वालों से पूछो तो सेम बात है, लड़का खराब था, उसके किसी से चक्कर था और वो तो था ही सही नहीं औरत के लिए। तो मैंने कहा कि ये तो सही नहीं, और बेचारे लड़कों पे इल्जाम, और जब लड़के वालों से पूछो कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह का मामला, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। तो आजकल तो लड़कियां उल्टा इल्जाम दे रही हैं बस उनको। ज्यादती जो भी करे वो अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा, मामला हाँ अल्लाह के जी, साथ है ना। हाँ अल्लाह। इसीलिए निकाह के खुतबे में हर आयत के अंदर तकवा का जिक्र है। और वो 2 बहनें हैं, वही वाली आपने अभी जो बात बताई है, तो दोनों बहनों की शादी एक ही चक्कर कहीं चल गया होगा कि आउज़ुबिल्लाह अस्तगफार। तो वो एक बहन कहती है मैं इससे माफ़ी मांग रही हूँ और ये मुझे माफ़ नहीं कर रही। तो मैंने समझाया कि मैं पूछूंगी, भाई मुझे नहीं पता, ये अल्लाह का मामला है। तो कहती है मैंने नहीं इसको माफ़ करना। तो ये क्या है, मतलब माफ़ ये तो कर फिर दे? उनके दरमियान में ही है, जो भी वो करें। जी यही मैंने भी। इसीलिए तो मना किया गया कि कता रहमी होगी। हाँ नहीं, सेपरेट कराया जाएगा जी, बिल्कुल।
ایک سوال استاذہ جی، شروع میں ہم نے پڑھا کہ جو سیبہ عورت ہے اس کا نکاح زبردستی کیا گیا تو فسخ کیا جا سکتا ہے، تو اگر کنواری کا بے اجازت نکاح کر دیا جائے تو کیا وہ بھی فسخ کروا سکتی؟ وہ کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، ہم نے محرمات کے موضوع میں دیکھا کہ یعنی باپ کی منکوحہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور باپ اور دادا اور نانا اور یہ سارے، تو اس میں پھر وہ چچا اور ماموں بھی پیرالل اسی میں آتے؟ اسی نہیں، لڑکی کے لیے نہیں، میں لڑکی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، یعنی صرف باپ آتے ہیں، باپ اور دادا آتے ٹھیک ہیں، ہے، چچا نہیں آتے، ٹھیک چچا ہے، وہ ماموں اس میں نہیں نہیں اس میں آتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ لاسٹ ابھی جو بالکل کیونکہ ممانی محرم نہیں ہوتی نا اس طرح۔ جی ٹھیک، اور یہ جو ابھی آپ نے اینڈ میں کہا ہے کہ یہ مہر بعد میں ایڈ کرا جا سکتا ہے تو کچھ سال بعد، یا یہ صرف رخصتی کے وقت کی بات ہے؟ جب چاہیں۔ کہنے والی تھی کہ یہ کمی کرانے کے تو بہت واقعات سن رہے، یہ تو دس از سم تھنگ نیو، یہ تو کوئی شاذ کوئی ہوگا جو بڑھا کے دینے والا ہو۔ آمین۔ اگر دو لوگ ایک عرب فیملی تھی، وہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہمارا $50,000 نکاح ہمارا دیا جائے اپنے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایک یکمشت آپ نہیں دیں، جو آپ لڑکی پہ خرچ کر رہے ہیں، کپڑا سب کچھ آپ کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے، یہ کر سکتے ہیں؟ آپس میں جو ٹرمز بھی طے کریں، جس شکل میں بھی دینا چاہیں۔ سازا پاکستان میں جو نکاح نامہ ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے $250 آئی مین، لکھا ہوا اس میں؟ جی آلریڈی ہوتا ہے کہ بس یہ شرعی طور پر ہے، اور آئی مین 250، تو یہ میں نے تو $32 کا سنا ہوا تھا، 250 تو پھر زیادہ بڑھا دیے۔ تو آئی نا اسی پر ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی مہر کی بات ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جب وہ بھی آئی تھنک مہر کی یہ بھی طریقہ ہے کہ جو سیم نائٹ دیا جائے یا پھر بعد میں بھی وہ دے سکتے ہیں۔ بعد میں بھی دے، مؤجل اور معجل دونوں طرح ہو سکتا ہے، فوراً بھی اور بعد میں بھی۔ اوکے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے آسان سا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے تو استاذہ نے ماشاءاللہ لاسٹ میں بالکل جواب دے دیا۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو 2 کوسچن کسی نے یہاں ٹائپ کیے تھے ان کے جواب تو مل گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم فقہنا فی الدین۔ دعا کرنی چاہیے۔ لیکن استاذہ نے بتایا نا کہ اگر باہم رضامندی سے اگر کوئی بہت زیادہ ابیوسو ہے اور کوئی عورت جو ہے اس کو بیئر نہیں کر سکتی تو خلا کا حق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ معاملہ آپس میں بیٹھ کے دیکھیں، کتنی خوبصورت آیت سے آج ہم نے اپنا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ آیت نمبر تھی 19، وَيَجْعَلْ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر وہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو کیا ہے، ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے نا، ہم اس میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ہم اس کا پازیٹیو اینگل دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس چیز کی پازیٹیوٹی یا اس کا بینیفٹ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اب جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ناپسندیدہ چیز میں اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس میں خیر کثیر ڈال دیں. دیکھیں یہ 3 تولے اور 5 تولے یہ آپس کی رضامندی سے طے کرنے والی بات ہے نا. ٹھیک ہے جی, سب لیڈیز چارج ہو گئی ہیں, اور اب آپ نے جا کے یہ نہیں کرنا کہ اپنے اپنے مہر پہ آپ خوش نہیں تھی تو اس کو بڑھانے کا تقاضا کر دیں. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ کتنا پیار بھی آیا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے میاں اور بیوی کا, شوہر اور بیوی کا. عورت کو کتنی پروٹیکشن دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ کہا ہے. تو دونوں طرف سے میوچل ہے, گیو اینڈ ٹیک. وہ جی نہیں معاف دیکھیں لینے کے بعد واپس دے دیں. ٹھیک ہے جی. ڈیمانڈ آپ دیکھیں آپ اپنی رکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے حدیث بھی پڑھی نا کہ مبارک نکاح کون سا ہے, یہ بتائیں. حدیث کے مطابق مبارک نکاح کون سا ہے؟ اور وہ آسانی کیا ہوتی ہے اس میں؟ جس میں مہر کم ہو, صحیح, جو دینے میں آسان ہو. اچھا, ہو سکتا ہے بہت مثال کے طور پہ سیناریو کیس اسٹڈی ہم لے لیتے ہیں. یوزلی جب شادی ہوتی ہے 2 گھرانوں میں تو بڑا ارمان ہوتا ہے, بڑے شوق ہوتے ہیں, بڑی رسومات ادا کی جاتی ہیں, بڑا جوش و ولولہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, صحیح. اچھا, اب وہاں پہ اگر یہ باتیں معاملہ فہمی سے, آرام سے, سکون سے, ڈسکشن کے ساتھ نہ کی جائے, انا کا مسئلہ بنا لیا جائے, نہیں ہم اتنا مہر ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں اتنا نہیں دے سکتا. اچھا, ڈیمانڈ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک پارٹی تھوڑی اوور کم کر لیتی ہے تو وہ لکھوا لیتی ہے. اب وہ کیا بات دل میں کیا آ جاتی ہے, گرا آ جاتی ہے. اب وہ دوسرا بندہ اس بات کو اگر اپنی انا کا مسئلہ بنا کے معاملہ خراب کرنا شروع کر دے تو اس بدمزگی سے بہتر نہیں کہ تھوڑے پہ رضامند ہو لیا جائے, ہے نا. سینیریوز دیکھنے چاہیے, اور اس میں دیکھیں کہ لڑکی کا حق ہے, اور پھر لڑکے کی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے, ہے نا. اب ایک لڑکا جو ہے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ نارتھ امریکہ میں ایوریج سیلری 4 سے 5 ہزار آپ لگا لیں. آپ اس کو آپ کہہ دیں کہ تم 25,000 کا مہر لکھ دو, اور لڑکے نے بھی تازی نوکری شروع کی ہو, تو بیچارہ تو شادی سے بھاگ جائے گا. ایسا ہوگا نا. اور اسپیشلی جو سچویشن جا رہی ہے کووڈ کی, کہ لوگ جو ہیں ویسے ہی لے آف ہو رہے ہیں, تو آسانی پیدا کرنے والا آپ سب نے یہ بھی فرمایا نا کہ تم میں سے مفہوم ہے کہ جو آسانی پیدا کرتے ہیں دوسروں کے لیے وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو آسانی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی ہے, جو رشتے نسب سے حلال ہیں وہ رضاعت سے بھی حلال ہیں, اور جو نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہے. صحیح. اچھا, اب جن کا کوشچن تھا کہ تایا کی بیوہ, تو بس یہ دیکھ لیں وہ محرم کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی. صحیح جی. مرد کی زندگی سے آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اور یہ جو ایک خوبی ہے نا اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے, مرد کماتا ہے. آپ دیکھیں بعض مرد ایز از پہلے لا کے ماؤں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں, پھر لا کے بیوی کے ہاتھ میں تنخواہ رکھ دیتے ہیں, اور پھر اگر وہ ایکسٹرا کماتے ہیں تو بھی وہ بچوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. اچھا, عورت جب نوکری کرتی تو کیا کرتی ہے, میرے پیسے. عورت تو خیر مرد کے پیسوں کو میرا پیسے ہی کہتی ہے, لیکن جب وہ خود نوکری کرتی ہے تو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے نا. اور اگر اس کو خرچ کرنا پڑ جائے تو اس کو کتنا ریگریٹ رہتا ہے نا کہ میں تو سارا کچھ تم پہ لگا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص خوبی دی ہے مرد کو اپنا مال خرچ کرنے کی نا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بھی زیادہ مقرر کیا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, وہ ہماری نفسیات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ نا عورت تھوڑی فسی نیچر کی ہو سکتی ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا میں نے اس کو, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش کرنے کے دیکھیں کتنے اسباب اس صورت میں. ابھی ہم نے سورت سٹارٹ کی ہے اور کتنی آیتیں کی ہیں آج ہم نے 23. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیمپر کیا ہمیں, کتنے سارے حقوق دے دیے ہیں.
کتنا مورال ہائی ہو گیا نا، آپ سارے کتنے انرجیٹک ہو گئے کہ وہ میرے تو یہ رائٹ پہ ہے، میرا تو یہ right ہو گیا نا. اچھا اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں حق ہوتا ہے نا وہاں پہ فرض بھی ہوتا ہے. 24 ورسز کی ہیں. ہاں جی، جہاں حق ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کچھ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں، اور رسپانسبلٹیز کم ود اکاؤنٹیبلٹی. تو اگر اللہ نے ہمیں حق دیا تو ان کے ساتھ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں پوچھ بھی ہے. تو بہت زیادہ خوشی سے جو ہے نا آپے سے باہر نہیں ہونا، پیار محبت. یہ دیکھیں، یہ مجھے اتنا خوبصورت لگا ہے نا یہ والا، یہ جو آیت ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتاتی ہوں، یہ والی. اوکے میں نے تھوڑا سا اس کو کر دیا، ایک میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یہ جملہ اگر یاد رکھ لینا، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کوئی بھی ناپسندیدہ چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے اس کو برداشت کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. بس اس کو بے شک آپ اپنا ایک ریمائنڈر بنا لیں. جی آیا نمبر 19 کی آخری جو حصہ ہے نا، کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات. سورہ بقرہ میں بھی خیر یہ آتی ہے، لیکن یہاں پہ خاص عورتوں کے کانٹیکسٹ میں، مردوں کے کانٹیکسٹ میں. تو اس کو بے شک اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، دیکھیں فزیکل اپیرنس کو آج کل اتنی ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ہم چینج کر سکتے ہیں. عادت بدلی جا سکتی ہے، پیار سے محبت سے آپ مولڈ کر سکتے ہیں، ہے نا. تو کچھ خود مولڈ ہو جائیں، کچھ ان کو کر دیں. صحیح. تو اللہ کے لیے فائن. آپ یہ دیکھیں، اچھا نیم کھانا کسی کو اچھا لگتا ہے؟ نیم کی گولیاں کبھی سنی ہیں؟ نیم کے پتے کبھی چبائے ہیں؟ اور پسند بھی نہیں ہے نا کسی کو، لیکن کچھ بیماریوں کے علاج کے لیے کھانا پڑتے ہیں، ہے نا. صرف اچھا، لیکن کچھ بیماریوں کے لیے نیم جو ہے، کونین کی گولیاں جی کھانی پڑتی ہیں نا. صحت اور اچھا دوائی کھانا کسی کو پسند نہیں ہوتا. ہم ریگولر بیسس پہ کھانے کی جگہ پہ ٹیبلٹس کھاتے ہیں، لیکن کسی چیز کے کیور کے لیے کھانی پڑتی ہیں. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا چاہیے؟ خیر کثیر. تو خیر کثیر پانے کے لیے کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا نا، تھوڑا سا. اور اب ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اور بھی ایک چیز کر دوں کہ جو نکاح کا بانڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو یہ رشتہ بنایا، آپ دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں زوج کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہسبینڈ وائف کے لیے یوز کیا ہے. کسی اور رشتے کے لیے یہ ہمیں ملتا ہے؟ ماں بیٹے کے رشتے کے لیے زوج کا لفظ ملتا ہے، والدین کے لیے ملتا ہے. اچھا پھر جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، والدین کو کیوں نہیں کہا کہ لباس ہے؟ والدین حالانکہ بہت پروٹیکشن کرتے ہیں بچوں کی، اپنے منہ کا نوالا بچوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن لباس اللہ تعالیٰ نے صرف میاں اور بیوی کو کہا ہے، کیونکہ رشتہ بہت کلوز ہے، بہت کلوزنس ہے. اچھا اس کے بعد پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رشتہ جو ہے مودت اور رحمت کا ہے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان جو ریلیشن شپ بنتا ہے وہ مودت اور رحمت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا کہا ہے، مودت اور رحمت نہیں کہا. یہ صرف میاں اور بیوی کے لیے استعمال کیا ہے. اتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اس رشتے کے لیے، ان کو فیل کریں. اٹس سچ اے بیوٹیفل ریلیشن شپ کہ اگر آپ اس کو فیل کریں نا تو میرے خیال میں ایک دوسرے کی بڑی بڑی غلطیاں ایسے درگزر ہو جائیں گی کہ بیان سے باہر ہے. اور اپنے امیجن کریں کہ ہم جس طرح اپنے شوہروں کے کلوز ہوتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہتی ہیں عورتیں، کیا آپ کسی اور جگہ ویسے رہ سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو اس کو ایک کلچرل ریچول نہ بنائیں شادی کو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو خوبصورتی ہے اس کو تلاش کریں.
ہوپفلی میں نے کچھ آپ کو کلیئر کر دیا ہوگا. اگر کوئی ماشاءاللہ ویسے تو استاذہ نے بہت اچھے سے کر دیا. جی بالکل نہیں کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگ سے ملاقات ہوگی. اور ہم پی ڈی ایف اس کی نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ جس طرح سسٹر شازیہ نے آپ کو گروپ میں بھی بتایا تھا کہ بکس آر پرنٹڈ، آپ وہ بائی کیجئے. اور دیکھیں تھوڑی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے نا، تو آپ آرڈر کیجئے، انشاءاللہ بک آپ کو مل جائے گی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک. ایوری ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے. ٹھیک ہے، ایوری ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے ہماری کلاس ہوتی ہے، اور چھوٹی سی کلاس ہے، مختصر سی. اوکے میں آپ کی ریکویسٹ فارورڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اسٹارٹ اسٹوڈنٹس آج کی میرے پاس ابھی تک لسٹ نہیں تھی. ایکچولی سسٹر شازیہ دوسرے کورس کی گریجویشن کے ساتھ تھوڑا سا بزی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کو اسٹار اسٹوڈنٹس مل جائیں گے. اور جو اسٹارز ہیں ان کو آلریڈی پتا ہوگا ہے نا، وہ تو اسٹارز تو چمکتے ہی رہتے ہیں، دور سے بھی نظر آتے ہیں، تو ان کو خود کو بھی پتا ہوگا انشاءاللہ. چلیں دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.